لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه پونے 18 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ حج کو ہم نے سماعت کیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ لوگ نشے میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ ایسے لگ رہے ہوں گے۔ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے جدا ہو جائیں گی جب قیامت قائم ہوگی، اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو قیامت میں ایک ایک نیکی کا بندہ محتاج ہوگا۔ فرمایا کہ گناہگار تو گناہگار نیک بھی حسرت کریں گے۔ نیک کیوں حسرت کریں گے؟ اس بات پہ کہ کاش ہم کچھ نیکیاں اور کر دیتے۔ تو وہ اس انداز کا ہولناک دن ہے قیامت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا اعلان کروایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو آپ کو حکم ہوا کہ اذن فی الناس، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ من کل فج عمیق، ہر علاقے سے دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ تو اب اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں تھا، آبادی بھی ایسی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے حج کا اعلان کیا مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے یا کوہ سبیر پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو ہر ایک تک پہنچایا، جو ماں کے پیٹ میں تھا یا ابھی روح کی حالت میں تھا، پیدا نہیں ہوا، ہر ایک تک آپ کی آواز کو پہنچایا گیا۔ جس نے سن کے لبیک اللہم لبیک کہا اور جتنی بار کہا دنیا میں آ کے وہ اتنی بار حج کرے گا۔ تو یہ ایسی چیز ہے، حج کا یوں اعلان کرایا گیا۔ پھر دیکھیں فرمایا کہ دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور جوک در جوک آئیں گے۔ تو اب حج کے دنوں کو دیکھیں کہ تعداد بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں حج کی اہمیت کو پیدا فرما دیا۔ اس کے آگے سورہ مؤمنون ہے، اس میں اللہ نے کامیاب مومنوں کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جہنم کا ذکر آتا ہے تو ڈرتے ہیں، جنت کی بات آتی ہے تو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور خوف خدا سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اب دیکھیں ہماری نماز میں کتنا فرق ہے کہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے جیسے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہماری طبیعت میں کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ وہ کیا نماز ہے کہ جس کے بارے میں نماز قائم کرنے کا ہم پڑھتے ہیں، قائم کیسے ہوتی ہے کہ نماز کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور کس رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری کس کس ادا کو، کام کو، فعل کو، ہمارے ہر عمل کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ ہماری ہر
حرکت اس کے سامنے ہے، تو بندہ جب پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے خشوع کے ساتھ، ڈرے ہوئے دل سے، جھکے ہوئے دل سے کہ میرے مالک تیری کرم نوازی سے میں مسجد میں ہوں۔ ایک شخص جو امیر کبیر آدمی تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ اترا اور اس نے کلی کو اپنا سامان پکڑایا کہ یہ تم لے جاؤ۔ کلی نے سامان اٹھایا، نماز کا وقت تھا، اس نے کہا اگر آپ تھوڑی دیر رکے تو میں نماز پڑھ لوں۔ کلی نے اجازت مانگی، اس نے کہا پڑھ لو۔ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر گیا، یہ باہر کھڑا ہے گرمی کی حالت میں، تو تھوڑی دیر بعد یہ اندر دیکھتا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، باہر نہیں آ رہا۔ اس نے دروازے سے آواز دی کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی؟ اس نے کہا وہی چیز ہے تمہیں جو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہی۔ تو یہ اللہ کی عطا سے بندہ جب مسجد میں آ گیا ہے تو پھر ہر چیز اس رب کے سامنے ہے، ہمارا سب نامہ اعمال اس کے سامنے ہے۔ اس انداز سے نماز پڑھی جائے، اور حدیث میں فرمایا ہے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ جب بندہ آخری پڑھے گا تو پھر کیسے پڑھے گا کہ آخری نماز ہے، میں کتنی لذت سے اسے پڑھوں، کتنے شوق سے پڑھوں، کتنی محبت سے پڑھوں۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جن میں دوسری صفت یہ ہے کہ جو فضول کام سے بچتے ہیں، فضول کام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا والے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہیں، فرمایا جو اللہ کے فرض کیے ہوئے کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا اور پوری دینا۔ بلکہ قرآن نے فرمایا کہ فمن تطوع، زیادہ دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہیں کئی گنا واپس کر دے گا۔ تو یہ بار بار یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ مومنوں کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا حق ادا کرو۔ تو مومنین کی یوں صفات کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے۔ سورہ نور پہلے بھی میں نے بتایا کہ حضور نے فرمایا اپنی عورتوں کو، گھر والیوں کو، بیٹیوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس سورت کے اندر اللہ نے پردے کی تعلیمات ذکر فرمائی ہیں، اور زنا کے کیا سزا ہے، شادی شدہ ہو اس کی سزا کیا ہے، غیر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ سفر کے دوران ایک جگہ جو ام المؤمنین ہوتی تھی، تو جب قافلہ کسی جگہ رکتا تو صحابہ سواری سے کجاوا اتار کے نیچے رکھ دیتے، خود ہٹ جاتے۔ ام المؤمنین مومنوں کی جو ماں ہوتی ہے اندر، تو وہ جو حاجت طبی حاجت پوری کرنی ہوتی وہ کر کے واپس آ کے بیٹھ جاتی۔ حضرت عائشہ نکلی گئی تو وہاں ان کا ہار ٹوٹ گیا، ٹوٹ کے گر گیا، پتہ نہیں چلا۔ اس کی تلاش میں ادھر ان کو دیر زیادہ لگ گئی، ادھر صحابہ نے سمجھا کہ یہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، کجاوا دوبارہ رکھ دیا گیا، قافلہ چل دیا، واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ نہیں ہے، وہیں بیٹھ گئی کہ حضور جب دیکھیں گے تو واپس میری تلاش میں آئیں گے۔ اور جب بھی صحابہ کا قافلہ یوں چلتا تھا تو ایک صحابی کی پیچھے ڈیوٹی ہوتی تھی، کوئی سامان گر جائے رہ جائے تو وہ اس کو اٹھاتے تھے۔ وہ صحابی جن کی ڈیوٹی تھی ان کا نام تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، انہوں نے دور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ نے پردہ کر دیا۔ اب وہ حضرت عائشہ کو لے کے قافلے تک پہنچتی ہیں تو منافقوں
بدباطنوں نے آپ پہ تہمت لگا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک کی 17 آیتوں کو نازل فرمایا ہے. 17 آیتیں قرآن پاک کی نازل ہوئی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے. تو پاک دامن خاتون کیسی ہوتی ہیں وہ اس میں بیان کیا گیا. تو یہ صورت اپنی عورتوں کو، گھر والیوں کو پڑھانی چاہیے. ہم جو ٹیوشن رکھ کے، ٹویٹر رکھ کے دوسرا تیسرے ادھر ادھر کی تعلیمات دلواتے ہیں، تو جو عزت کا مسئلہ ہے جس کا ہمارا قرآن حکم دیتا ہے، حدیثوں میں ہمیں حکم دیا گیا، وہ بھی کچھ کر لیں، وہ بھی سکھا لیں اپنی بیٹیوں کو. تو دعوت اسلامی کا بڑا اچھا ہے کہ آن لائن بھی سسٹم ہے. جو لڑکے ہیں انہیں قاری صاحب پڑھاتے ہیں، جو لڑکیاں ہیں انہیں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں. تو آپ رابطہ کر کے وہ آن لائن اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، تو اس سے ایک اچھا ماحول کریٹ ہوگا. اور پھر اس میں بار بار جو حکم دیا گیا نا پردے کا، فرمایا مومنوں کو حکم تو آنکھیں نیچے رکھیں. اسی طرح مردوں کو حکم ہے اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ تو جس طرح مردوں کو حکم ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے آنکھیں نیچی رکھیں. اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، لیکن ایسے پردے والی کوئی دکان ہمیں تو کبھی نظر نہیں آئی کہ جس میں دل کے پردے ملتے ہوں. اللہ نے فرمایا آنکھوں کا پردہ ہے، آنکھیں نیچے رکھو. اور یہ مومن آگے سے کہہ رہا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگ بھائی بن جاتے ہیں عورتوں کے. تو بھائی وہی ہیں جو اللہ نے بھائی بنا کے پیدا کیے، بقیہ ہر ایک سے پردہ ہے. پھر حضور نے فرمایا باہر والے تو باہر والے، جو دیور ہے یہ بھابھی کے لیے زہر ہے، موت ہے. یہ لفظ استعمال کیے. اب دیکھ لیں گھروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے. بھائی بے پردگی کر کے ہم نے پہلے بھی کوئی راکٹ نہیں بنایا تھا، اب بھی نہیں بنا سکتے. ہے فلاح و کامیابی اسی بات میں کہ بھائی شریعت پر عمل کیا جائے. شریعت پر عمل ہے تو مومن کی زندگی ہے، شریعت پر عمل نہیں ہے تو پھر مومنانہ زندگی تو نہ ہوئی. تو اس لیے شریعت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے حکمت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں معاشرے کی اصلاح ہے، اور اسی میں ایک خوبصورت پاک دامن اور اچھی زندگی ہے. اگر ہم اپنی عقل دوڑائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی عقل سامنے رکھتے ہیں. ہماری عقل کیا؟ جس رب نے ہماری عقلوں کو پیدا کیا ہے اس رب کے حکم کے آگے تو ہماری عقل کچھ نہیں ہے. اللہ عز و جل ہمیں حضور کی پیاری شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان ہوا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی جب بھی حضور کو پکارنا ہو تو یوں نہیں پکاریں گے جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں نام لے کر. حضور کو یوں کہنا جائز نہیں یا محمد، یوں پکارنا منع ہے. یا احمد یوں پکارنا منع ہے، بلکہ کیسے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. تو اس آیت میں حضور کے ادب کو دیکھیں، یہ کیسی تعلیم ہے. اور اللہ نے تعلیم بھی عطا فرمائی، تربیت بھی فرمائی ہے. تعلیم اور تربیت میں بڑا فرق ہے، ڈفرنس کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے اولاد کو، بیٹوں کو بولیں بیٹا سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولتے اچھے بچے. اب تھوڑی دیر بعد اگر دروازے پہ دستک ہو، آپ بیٹے کو بولیں، جا کے بولو کہ ابو گھر میں نہیں ہے. تو جو پہلے وہ لیکچر دے رہا تھا نا، یہ تعلیم ہے. یہ جو کریکٹر اس کا ہے جو کر کے دکھا رہا ہے، یہ تربیت ہے. اولاد تربیت سے سیکھتی ہے. تعلیم کے لیے تو جگہ جگہ سکول بنے ہوئے ہیں، تعلیم کے لیے تو ایک سے ایک لیکچر ہوتا ہے.
تو تعلیم اور تربیت میں جب فرق ہے تو پھر ہمارے سامنے ہے معاشرے کی حالت. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. جو کرتے ہیں یہ تربیت ہے. اللہ نے فرمایا محبوب کو نام لے کر نہیں بلانا، تعلیم کی. اب اللہ نے تربیت کیسے فرمائی؟ کسی بھی جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو نام سے نہیں پکارا. کسی جگہ فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کسی جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ. کسی جگہ حضور کو ان اوصاف سے پکارا گیا یا ایھا المدثر. کہیں فرمایا یا ایھا المزمل. تو یہ ہے رب کی طرف سے تربیت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو اوصاف سے، القابات سے، حضور کے پیارے پیاری صفات سے پکارے، نام سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب کا نام کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے.